بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ F6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ میں مسز ریحانہ قاسم جماعت ہفتم کی اردو لٹریچر کی تیسری اسائنمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے آپ کے اس ہفتے کے کام پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ اسے آپ اپنی سہولت کے مطابق والدین کی جانب سے ترتیب دیے گئے ٹائم ٹیبل پر تقسیم کریں گے۔ اس سارے کام کی وضاحت آپ کو آگے ملے گی۔ سبق کا نام ہے حاتم طائی اور لکڑہارا۔ سریر خامہ کا صفحہ نمبر 9 ہے۔ اس سبق کے مصنف میر امن دہلوی ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے مقاصد یہ ہیں کہ آپ سبق کے اخلاقی پہلوؤں سے آگاہی حاصل کریں، انفرادی بلند خوانی سے بہتر تلفظ سیکھیں، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو اور جملہ سازی اور کردار نگاری میں مہارت حاصل کریں۔ سبق کی تدریس سے پہلے مصنف کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مصنفین کا تعارف آپ کو صفحہ نمبر 112 پہ بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پہ بھی آپ اردو کے مشہور شعراء اور ادیبوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے آباء و اجداد ہمایوں بادشاہ کے زمانے میں شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ دہلی کی بادشاہت ختم ہوئی تو کلکتہ جا کر فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ کے ہاں ملازمت اختیار کی اور پھر انہی کے کہنے پر انہوں نے اپنی مشہور کتاب باغ و بہار لکھی۔ اقدار کا فروغ F6 کے تمام نصاب تعلیم میں نمایاں ہے۔ والدین اور اساتذہ کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ان صفات کو اپنے بچوں میں اجاگر کریں۔ سبق کے اخلاقی پہلوؤں کو نمایاں کرنا اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس سبق سے جو اخلاقی پہلو حاصل ہوتے ہیں وہ دوسروں کے کام آنا، خوش اخلاقی، مہمان نوازی اور رحم دلی ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو معاملات زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور ہماری روایات بھی یہی ہیں۔ اب آتے ہیں سرگرمی کی طرف، یعنی سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے سبق کے ابتدائی 2 پیراگراف کی ماڈل بلند خوانی جماعت ہفتم کے 2 ہونہار طالب علم کریں گے۔ آپ غور کیجئے گا کہ الفاظ کی درست ادائیگی، لہجے کا اتار چڑھاؤ اور ٹھہراؤ کس قدر خوبصورت اور مؤثر انداز میں کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی اور لکڑہارا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ عرب میں نوفل نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے عہد میں قبیلہ طے کا سردار حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کے باعث بہت مشہور تھا۔ وہ ہمہ وقت حاجت مندوں کی حاجت روائی، غریبوں کی مدد اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا اور اس کی نیکی کے گن گاتا تھا۔ پورے ملک میں ہر کہیں اسے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا تھا۔ نوفل کو اس کے ساتھ خدا واسطے کا بیر ہو گیا۔ وہ اس سے جلتا تھا کہ بادشاہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی شہرت بادشاہ سے زیادہ ہے۔ چنانچہ اس نے بہت سی فوج جمع کی اور حاتم کے علاقے پر حملہ آور ہو گیا۔ جی عزیز طلبہ، اسی طرح آپ بھی اپنے والدین کی رہنمائی میں سبق کی پڑھائی کریں اور پھر اس سبق پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اس کے اہم نکات دہرائیں۔ یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے نکات کا ایک خاکہ ترتیب دیا گیا ہے۔ ابتدائی 2 نکات تحریر کیے ہوئے ہیں۔ بقیہ نکات کو آپ خود تحریر کریں گے اور حسن ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے تمام نکات مکمل کریں گے۔ سبق کے آخر میں بادشاہ حاتم طائی کی سخاوت اور اس کی اعلیٰ ظرفی سے متاثر ہو کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور یہاں مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی کے بقول کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یعنی وہی شخص عزت و مرتبہ پاتا ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اب آتے ہیں اپنے تحریری کام کی جانب۔ مشقی سوالات کرنے سے پہلے سبق میں دی گئی معلومات کا بغور مطالعہ کریں۔ ہر پوچھے گئے سوال سے متعلق صرف ضروری معلومات اپنے الفاظ میں خوشخط تحریر کریں۔ الفاظ و محاورات سے بنائے گئے جملے بامعنی اور گرامر کی روح سے درست ہوں۔ الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے تحریر کریں۔ جی تو اب اس سبق کا ہمارا آخری تحریری کام، جو کہ ہمیں سبق کے مرکزی اور اہم کردار حاتم طائی کے کردار پر نوٹ لکھنا ہے۔ کردار نگاری کی مشق آپ کرتے رہے ہیں۔ کردار کی منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے، مختصراً اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1، کہانی اور کردار کا تعارف، کردار کی حیت اور ظاہری شکل و صورت کے بارے میں آپ اس پیراگراف میں تحریر کریں گے۔
پیراگراف نمبر 2 میں کردار کی تفصیل آئے گی، اس کے قول و فعل، پسند و ناپسند کے حوالے سے، یعنی کردار کی خوبیاں اور خامیاں آپ سبق میں سے ایک مختصر مثال کے ذریعے بیان کریں گے۔ پیراگراف نمبر 3 میں آپ مصنف اور دیگر کرداروں کی اس کردار کے بارے میں رائے تحریر کریں گے، کردار کے اپنے بارے میں خیالات بیان کریں گے، اور پیراگراف نمبر 4 میں آپ کردار آپ کو کیسا لگا، اچھا یا برا، اور کس وجہ سے، یہ تمام باتیں تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ تمام حوالے جو کردار سے متعلق آپ تحریر کر رہے ہیں یہ سبق سے ہونا ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ان تمام ہدایات اور اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا تمام کام بخوبی انجام دیں گے۔ اللہ حافظ۔